اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی اتنی زیادہ برکت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، روزے میرے لیے ہیں اور ان کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 5، 6 اور 7 رمضان المبارک کے دن کا ایک بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گی۔ تو آپ نے 5، 6 اور 7 رمضان المبارک کو اس عمل کو کرنا ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ رمضان المبارک میں یہ وظیفہ، یہ عمل کریں گے تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ جو آپ کا مسئلہ 20 یا 30 دن میں حل ہونا تھا، وہی مسئلہ 1 یا 2 دن میں حل ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ طاقت بڑھ جائے گی اس عمل کی۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے نام کا عمل ہے، اللہ الصمد۔ یہ سورۃ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ سورۃ اخلاص کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی کہ 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ رمضان المبارک میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ اس عمل کو تینوں دن آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے دن یعنی کہ 5 رمضان المبارک کو نماز عصر کے بعد آپ نے مٹھی بھر چاول لینے ہیں۔ ان مٹھی بھر چاولوں کو لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ ان مٹھی بھر چاولوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، پھر ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور چاولوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ ان چاولوں کو آپ نے گھر کی چھت پر یا کھلے میدان میں کہیں پر بھی رکھ دینا ہے، لیکن اتنی کوشش کریں کہ آپ یہ چاول کسی برتن میں رکھیں، ایسے زمین پر چاول مت پھینکیں کیونکہ اس طرح رزق کی بے حرمتی ہوگی اور پھر رزق آنے کی بجائے اڑ جائے گا۔ تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب 6 رمضان المبارک کو بھی نماز عصر کے بعد اسی طریقے سے دوبارہ مٹھی بھر چاول لینے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، لیکن اس مرتبہ آپ نے 1 تسبیح نہیں بلکہ 2 تسبیحاں یعنی کہ 200 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور جو مٹھی بھر چاول آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان پر دم کر دینا ہے اور پھر گھر کے چھت یا کھلے میدان میں چاول رکھ دیں۔ پھر 7 رمضان المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اسی طریقے سے مٹھی بھر چاول لینے ہیں، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اس مرتبہ آپ نے 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ اللہ الصمد کی پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ چاول کے دانوں پر دم کر دیں اور پہلے 2 دنوں کی طرح چاول گھر کے چھت پر یا کھلے میدان میں ڈال دیں۔ اس عمل سے آپ کو رزق کا تو فائدہ ہوگا، رزق میں تو خیر و برکت آئے گی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو اور بھی بہت سے فائدے ہوں گے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔